سورہ الشورى پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 14۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب۔ صدق اللہ العظیم۔ وما تفرقوا، اور انہوں نے تفرقہ ڈالا، الا من بعد، اس کے بعد، جاءہم العلم، کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، بغیم بینہم، باہمی حسد کی وجہ سے، ولولا کلمۃ سبقت، اور اگر اللہ کا حکم من ربک الی اجل مسمى، ایک مقررہ میعاد کے لیے پہلے نہ ہو چکا ہوتا، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اورثوا الکتاب من بعدہم، جن کو کتاب دی گئی ان کے بعد، لفی شک منہ مریب، وہ سخت شبے میں ہیں اس کتاب میں۔ کفار مکہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء سے اختلاف کیا اور آسمانی کتابوں میں شک کیا، تو کفار مکہ کہنے لگے یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں سے اختلاف کیا۔ اگر ہماری طرف کوئی نبی آیا تو ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے، ہم اہل کتاب سے بھی زیادہ دل و جان سے نبی کو مانیں گے۔ اور پھر مکہ والے آرزو کرنے لگے، کاش کوئی نبی ہماری طرف بھی آئے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ سرزمین عرب پر ہمارے حضور پہلے نبی ہیں، اس سے پہلے سرزمین عرب کی طرف انبیاء کو مبعوث نہیں کیا گیا۔ تو مکہ والے یہ آرزو کرنے لگے، کاش ہماری جانب بھی کوئی نبی آ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کو نبوت اور رسالت کا منصب عطا کر کے بھیجا، اور جانتے تھے حضور کو، یہ نہیں ہے کہ جانتے نہیں تھے، اچھی طرح جانتے تھے۔ حضور کی بعثت سے قبل جب یہود و نصارہ کی کفار سے جنگیں ہوتی، توریت و انجیل کو لے کر آتے، جہاں جہاں حضور کا اسم مبارک لکھا ہوتا وہاں انگلی رکھتے اور اللہ سے کہتے، اے اللہ اس نام کا تجھے واسطہ میں فتح دے دے۔ سورہ بقرہ میں یہ ساری تفصیل موجود ہے کہ وہ یوں کرتے تھے اور پھر اللہ انہیں فتح دے دیتا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص فوت ہوا تو انتہائی گناہگار تھا، بد اخلاق تھا، اخلاقیات اس کے قریب بھی نہیں گئی تھی۔ لوگوں نے اس کو یوں پڑا رہنے دیا، کسی نے نہ اس کو نلہایا، نہ کفن دیا، نہ نماز جنازہ کا کوئی تصور، نہ تدفین کا کوئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، موسیٰ ہمارا یار مر گیا ہے، جاؤ جا کر اس کو غسل بھی دو، کفن بھی دو، تدفین بھی کرو۔ مولا کہاں؟ کہا بستی میں۔ جناب موسیٰ آئے، کہا کوئی رب کا یار مرا؟ کہا جی رب کا یار تو کوئی نہیں مرا۔ اچھا پھر کوئی تمہاری بستی میں کوئی فوت کی؟ ہاں ہماری بستی کا سب سے بڑا بدماش مر گیا اور ہم نے اس کو یوں چھوڑ دیا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، اچھا حکم خدا تھا، نبی حکم خدا کا پابند ہے، اس کو غسل دیا، کفن دیا، اس کی تدفین کر دی۔ پھر آگے کوہ طور پر مولا تو کہتا ہے میرا یار ہے، بستی والے کہتے ہیں بدماش ہے، یہ معاملہ کیا ہے مجھے بتا تو صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے کلیم یار ہمارا اس لیے ہے کہ یہ صبح جب اپنے گھر سے کام کاج کے لیے نکلتا تھا نا، تو یہ کیا کرتا تھا، تورات کو کھولتا تھا، جہاں میرے محبوب کا نام لکھا ہے نا اس نام کو چومتا تھا، اور پھر اس نام کی محبت میں اس کے آنسو نکل جایا کرتے تھے۔ بس اس کی یہ ادا مجھے پسند آ گئی، اس لیے ہم نے اسے اپنا یار بنا لیا، کیونکہ یاروں کے یار بھی تو یار ہوتے ہیں نا۔ تو جب میرے محبوب کا اتنا ادب کر رہا ہے نام کا، تو پھر ہمارا یار ہی ہوا۔ تو یہ نہیں ہے کہ حضور کو جانتے نہیں تھے، وہ جانتے تھے، پہچانتے تھے مکہ والے۔ اور پھر حضور کو اعلان نبوت سے پہلے صادق و امین بھی کہتے تھے، جانتے تھے کہ ایک ہمارے اندر پیدا ہوئے اور ہمارے معاشرے کا کوئی اثر ان پر نہیں گیا۔ 1000 بندے میں اگر ایک بندہ سچ بولے اور 999 بندے جھوٹ بول رہے ہوں، تو سب کے ذہن میں آتا ہے نا یار یہ آخر وجہ کیا کہ یہ تنہا کھڑا ہے یہاں، کوئی تو آخر وجہ ہے نا کہ 999 کا اس پر اثر نہیں ہو رہا، یہ سچ کے ساتھ کھانڈا جوڑ کر کھڑا ہے۔ تو مکہ والے بھی جانتے تھے کہ یہ جو اس معاشرے میں، جس معاشرے میں اخلاقیات نام کی چیز کوئی نہیں ہے، جہاں ننگے طواف کیا جاتا ہو، جہاں عورتوں کو ننگا کر کے طواف کروایا جاتا ہو، جہاں بازار میں ماں کو لے کر جایا گیا ہو بیچنے کے لیے اور ماں کا ریٹ مرضی کا نہ لگے تو اس کے کپڑے اتار کر دکھایا گیا ہو، وہاں اخلاقیات کا کیا عالم ہوگا۔ اب اتنے گرے اخلاقیات میں اگر ایک ذات تنہا پوری طہارت سے کھڑی ہے تو انہیں بھی تو نظر آ رہا تھا کہ آخر ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے، تو وہ بھی جانتے تھے کہ یہ نبی ہی ہو سکتا ہے، اسی لیے تو حضور کو صادق و امین کہتے تھے۔ لیکن کیا کیا، جب اللہ نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا انہی کی طرف جو مانگ رہے تھے، تو پہلی قوموں کی طرح یہ بھی ضد پر آ گئے، انہوں نے بھی حضور سے اختلاف کیا اور قرآن کریم میں شبے میں پڑ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ عز و جل اس آیا میں یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں تفرقہ کیا، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ علم کس بات کا؟ کہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، وہ پہچانتے تھے، صادق و امین کہہ رہے تھے، جانتے تھے کہ ان کا کردار بتا رہا ہے کہ یہ رب کا کوئی خاص بندہ ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ اور پھر بغیم بینہم، یہ اختلاف اس لیے نہیں تھا، حضور کی ذات سے اختلاف جو کیا اللہ فرماتا ہے اس لیے نہیں تھا کہ حضور سچے نبی نہیں ہیں، ضد، ہٹ درمی اور اناد، بغ کہتے ہیں ضد کو، اناد کو، ہٹ درمی کو، آپس کی ضد، ہٹ درمی اور اناد اور تکبر کی وجہ سے یہ انکار کر رہے تھے، اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ یہ نہیں تھا کہ حضور کی نبوت علیہ باللہ جھوٹی ہے یا قرآن میں کوئی غلط فہمی ہے، نہ قرآن میں کوئی غلط فہمی تھی، نہ سرکار دو عالم کی نبوت میں کوئی شک تھا، لیکن ضد تھی ایک کہ جی ان کو نہیں ماننا، بس ایک ہی ضد تھی۔ مورخین نے لکھا ہے سارا دن مکے میں ڈنڈورا پھرتا تھا، شام کو گھر آتا ابو جال تو اس کی بیوی کہتی سچ بتاؤ کیا واقعی تیرا بھتیجا جھوٹا ہے؟ تو آگے سے جواب کہتا نہیں سچا ہے، اپنی بیوی کو کہتا تھا سچا ہے، تو پھر وہ کہتی مان کیوں نہیں لیتا؟ کہتا میری سرداری کو خطرہ ہے، اپنی سرداری بچانے کے لیے نہیں مان رہا، ورنہ یہ نہیں ہے کہ وہ سچے نہیں، ہر رنگ سے آزمایا ہے، وہ سچے ہیں۔
یہ تسلیم کرتا تھا وہ بھی. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی غلط فہمی تھی. اللہ فرماتا ہے غلط فہمی نہیں، بغیم بینہم، آپس کی ضد تھی، اور ضد ایک ہی تھی کہ نہیں ماننا، کچھ بھی ہو جائے نہیں ماننا بس. اب اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا فرماتا ہے؟ پھر سوال یہ ہے کہ پھر مکہ والوں پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ اللہ فرماتا ہے عذاب اس لیے نہیں آیا کہ میں نے پہلے فیصلہ کر دیا تھا، عذاب کی تاریخ مقرر کر دی تھی. اس لیے میری شان یہ ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے فیصلوں میں تبدیلی نہیں آتی. اس لیے چونکہ میں میعاد مقرر کر چکا تھا عذاب کی. اب وہ میعاد کون سی تھی؟ میعاد یہ تھی کہ یا تو دنیا میں عذاب کی تاریخ اللہ مقرر فرما چکے تھے، یا یہ کہ آخرت میں. اب دنیا میں تاریخ اہل مکہ کے لیے مقرر نہیں ہوئی تھی، عذاب آخرت میں ہی دیا جائے گا جن نے سرکار کی مخالفت کی. دنیا میں اللہ نے ان کو کچھ نہیں کہا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی تھوڑی سزائیں، بدر میں جوتے مروائے ہیں، دوسری جنگوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو شکستیں دی ہیں. مکہ فتح ہوا تو وہ سب بھاگ گئے، کوئی مل نہیں رہا تھا. لیکن اجتماعی طور پر اللہ نے مکہ سارے کو برباد نہیں کیا. کیوں؟ اللہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ سزا میں ان کو آخرت میں دوں گا، دنیا میں نہیں دوں گا. تو اللہ فرماتا ہے اس لیے عذاب نہیں بھیجا، ورنہ یہ نہیں تھا کہ عذاب میں نہیں بھیج سکتا تھا، میں نے عذاب بھیج دینا تھا، لیکن چونکہ میں فیصلہ کر چکا تھا عذاب نہیں بھیجنا. تو اگر میرا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا لقضی بینہم، تو پھر ہم اپنا فیصلہ سنا دیتے. لیکن چونکہ پہلے فیصلہ کر چکے ہیں کہ ان کو اجتماعی عذاب دنیا میں نہیں دیں گے، تو اس لیے اللہ فرماتا ہے میں نے ان پر عذاب نہیں بھیجا، ورنہ حرکتیں انہوں نے وہی کی ہیں جو پہلی قوموں نے کی. نبی سے اختلاف اسی طرح کیا جس طرح پہلی قوموں نے کیا، اور قرآن میں شبہ اسی طرح ڈالا، شکوک و شبہات، کہ جس طرح پہلی قوموں نے ڈالے. اچھا، ایک وجہ یہ تھی. دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے ان کے سے عذاب کو مؤخر کیا. کیوں مؤخر کیا؟ دو وجہ سے. ایک وجہ یہ تھی کہ شاید یہ توبہ کی طرف آ جائیں. اچھا، دوسری وجہ یہ تھی یہ نہ توبہ کریں، شاید ان کی نسلیں توبہ کر لیں. اس لیے میں نے عذاب کو مؤخر رکھا. اور جب حضور پر طائف والوں نے پتھر برسائے نا، تو مالک الجبال اور جبریل امین آئے تو عرض کی حضور میرے ساتھ فرشتوں پر معمور، پہاڑوں پر معمور فرشتہ بھی ہے. سرکار نے فرمایا یہ کیوں لائے ہو ساتھ؟ حضور اللہ نے بھیجا ہے، آپ حکم دیں یہ طائف کے 2 پہاڑ اٹھائیں گے. آپ نے اگر دیکھا ہو تو طائف مکمل پہاڑی علاقہ ہے، تو یہ 2 پہاڑ اٹھاتے ہیں، درمیان میں انہیں رکھ کر جس طرح چکی میں دانہ پیستے ہیں، طائف والوں کو پیس کر رکھ دیں کہ ان کی جرت ہمارے محبوب کو پتھر ماریں. حضور فرشتہ اس لیے لایا گیا. سرکار نے فرمایا نہیں، جبریل امین نہیں، میں نہیں یہ چاہتا، اس کو واپس بھیج دو. حضور زیادتی بہت ہوئی ہے. فرمایا مانتا ہوں زیادتی بہت ہوئی ہے، لیکن یہ امید لے کر طائف سے واپس مکہ چلا ہوں کہ ان کی نسلوں میں کوئی مسلمان ہو جائے گا. اس امید سے دعوت کا پیغام چھوڑ کر چلاؤ، انہیں برباد نہیں کرنا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا مکہ میں سب سے بڑا رسالت کا دشمن کون تھا؟ ابو جہل. 2 گروپ تھے نا، ایک متشدد گروپ تھا اور ایک گروپ وہ تھا جو تشدد نہیں کرتا تھا، زبان کی حد تک تھا. زبان کی حد تک جو گروپ تھا وہ ابو لہب کا تھا. ابو لہب زبان سے بہت برا کہتا تھا. ابو جہل متشدد تھا، تشدد کرتا تھا، مسلمانوں کو مرواتا، سرکار دو عالم پر حملے کیے، نبی رحمت کے وجود مسعود پر اوجری ڈالی اونٹ کی لا کر، کوئی کئی راستے میں جناب گڑے کھودے، کانٹے ڈالے، کیا کیا نہیں کیا. یہ دہشت گرد گروپ تھا ابو جہل کا. ٹھیک ہے، ایک طرف اتنی اسلام کی مخالفت ہے، پھر اللہ نے وہی کیا نا جو محبوب نے چاہا تھا. پھر ابو جہل کا بیٹا اکرمہ سرکار کا صحابی بن گیا. جس گھر پر اسلام کا سب سے بڑا مخالفت کا جھنڈا لگا تھا، پھر وہاں سے مخالفت کا جھنڈا اتر کر وہاں مصطفی جھنڈا پھر لگا دیا گیا، اور ابو جہل کا سکا بیٹا اکرمہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ گیا اور صحابی ہو گئے. تو سرکار نے اس امید پر چھوڑا. اللہ بھی فرماتا ہے میں نے اسی لیے عذاب کو مؤخر رکھا
کہ یہ تو نہ صحیح لیکن ان کی نسلوں میں کلمہ پڑھنے والے آئیں گے، اور پھر آپ نے دیکھا ایسا ہی ہوا، نسلوں میں کلمہ پڑھنے والے آئے۔ ابو سفیان کتنی مخالفت کرتے تھے، خود کلمہ پڑھا، ان کی بیوی نے حضور کے چچا جان کا کلیجہ چھپایا تھا احد میں، اس ہندہ نے کلمہ پڑھا، اور پھر اللہ نے انہی کے ہاں کیا حضرت امیر معاویہ جیسی شخصیت کو بھی پیدا کیا۔ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری بہاریں پھر مکہ میں دکھائی ہیں کہ محبوب اگر ہمارا کلمہ پہلے طے نہ ہو چکا ہوتا تو ہم فیصلہ کر دیتے کہ یہ اس کتاب میں کیسے شک کر رہے ہیں اور آپ کی کیسے مخالفت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ عذاب کو مؤخر رکھ کر آپ کی تبلیغ کے نتائج ہم اثر انداز کروائیں گے کہ انہی کے گھر سے پھر آپ کے چاہنے والے پیدا ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ